I was thinking, عامر, کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کے لیے کتنا ریلیف کا یہ ایک وقت ہے, بیکاز اٹ ہیز بین اے ٹاک آف دا ٹاؤن. میرا خیال ہے جس طرح کل انگلینڈ کا میچ نہیں تھا, آخری اوور میں 10 رنز تھے نیپال کے خلاف, اٹ واز ہارڈ فار دیم ٹو بریتھ. لاسٹ بال تک گئی تھی. ہاں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی سکھ کا سانس آیا ہوگا کہ شکر ہے بچ گئے ہیں, کیونکہ یہ ایک سبسٹینشیل جو ہے جو ایکسپونینشیل قسم کا نقصان ہونا تھا ان کو. سو آئی تھنک اس سے بچے ہیں اور انہوں نے بالکل سکھ کا سانس لیا ہوگا. لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ اب انڈین چینلز بات کیا کریں گے. میں وہی دیکھ رہی ہوں, وہ کب بات کرنا شروع کر دی انہوں نے. وہ کچھ ہیں ہمارے کچھ ہیں پرومیننٹ وہاں کے جرنلسٹ, انہوں نے اپنے حساب سے باتیں شروع کر دی ہیں. بٹ سلمان, واٹ ڈو یو تھنک, بیکاز انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ ایک ایسی فیک نیوز لے کے آتا ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے, ہاؤ آن ارتھ could they bring this news? So what propaganda would they bring now? کچھ نہیں, دیکھیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ مطلب سیریس کامیڈینز ہیں جن کو لاہور میں پورٹ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, جن کو کراچی میں مطلب وہ سارا شہر نارمل چل رہا ہے, انہوں نے قبضہ دکھا دیا. یو نو وہ تو ایک فکشن ورلڈ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دے ڈو ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ اپارٹ فرام دیئر اون فینٹیسیز. تو پھر جو اتنا دیوانہ ہو جائے انہوں کو یہ سیدھا کرنا, جانے تو جدھر جا رہا ہے, انجوائے دیم, جسٹ سی دیم. سنیں, ابھی 4 دن پہلے سارے ان میں سے تڑپ رہے تھے کہ یہ میچ کیسے نہیں کھیلیں گے, کیوں نہیں کھیلیں گے. اب کھیلے ہیں تو کیا ہوگا, آپ لوگ کریں نا, یہ آپ ایسا کریں, ان کی وہ پرانی ویڈیوز نئی کے ساتھ اٹیچ کر دیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میچ ہونا ہی نہیں چاہیے پاکستان کے خلاف, آپ سلام تک نہ لیں. اب وہ بھی یو ٹرن لیتے نظر آ رہے ہیں, لو جی ہم نے ان پر زور ڈالا تو پاکستان نے یو ٹرن لے لیا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا نے جس طرح یو ٹرن لیا, ان کی جگ انسائی جو ہو رہی ہے. دیکھیں یو ٹرن کوئی نہیں ہے. اگر آپ آئی سی سی کا اعلامیہ پڑھیں, سی او کون ہے؟ انڈین ہے بالکل, خواجہ عمران. چیئرمین کون ہے؟ جے شاہ, انڈین ہوم منسٹر کمیٹی. تو جب یہ انہوں نے غلطی اپنی ایڈمٹ کر لی اور بنگلہ دیش کو کمپنسیشن دے دی, تو یو ٹرن کس کا ہوا؟ انڈیا کا. بالکل انڈیا کا نہیں, آئی سی سی کا ہوا. ٹھیک ہے, منہ کی تو کھانی پڑی ان کو نا. سو بیسکلی اٹس کائنڈ آف اے ون ون سچویشن فار پاکستان. جس طرح میں نے پہلے کہا, وی ہیو گینڈ پولیٹیکلی سو مچ, اور اسپورٹس ورلڈ میں ہم نے اپنی اب فائنلی دھاگ بٹھا دی ہے. اور عامر بھائی, بگ 3 کے بعد بھی یہ بہت بڑی شکست ہے ویسے انڈیا کی. اگر ہم دیکھیں جو ایک سپر میسی تھی کہ جی پیسہ ہی پیسہ اور انڈیا کے پاس ہے, جس طرح سائڈ لائن کیا جاتا تھا دوسرے ممالک کو. پیسہ ہوگا, لیکن دیکھیں اگر وہ پیسہ اس میں انفیوز کرتے ہیں, اگر لیٹس سے, میں فگر پوری تو نہیں دے رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر 1 ملین کوئی لگا رہا ہے تو اس پہ $2 لاکھ تو جو ہے وہ کما رہا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ ریشو تو یہی بن رہی ہے نا. سو اگر آپ نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے آپ پیسے بھی کما رہے ہیں, تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ سارا پیسہ ہم لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کنٹریبیوشن ہے, بٹ آپ بی آل اینڈ اینڈ آل نہیں ہو اس گیم کے. دوسری کنٹریز میں بھی کرکٹ میں پیسا ہے. اب آپ پی ایس ایل کی بات کر لیں, پی ایس ایل میں کتنا پیسہ آیا, ابھی بٹ صاحب نے آپ کو فگرز بتائے ہیں, اور نیکسٹ 10 ایئرس کی بات بتائیے. تو کرکٹ میں دوسرے ملکوں کے پاس بھی پیسہ ہے اور وہ لگاتے ہیں. ہمارے بھی اسپانسرز جو ہیں وہ اس ورلڈ کپ میں میرا خیال ہے, ویسے بائی دا وے یہ وہ لیگ ہے جس میں انڈیا کی ٹیم کوئی نہیں, یہ دنیا کی واحد لیگ ہے. واحد لیگ ہے. ہر جگہ کسی بھی ملک کی جو لیگ ہے اس میں انڈین اونرز ہیں. دس از دا اونلی لیگ ویئر دیر آر نو انڈین اونرز. اٹس آل اونڈ بائی, یعنی انگلینڈ کے 100 میں انڈین اونرز ہیں, ساؤتھ افریقہ میں ہیں, آئی ایل ٹی میں ہیں, ٹھیک ہے, یو ایس میں ہیں, ایم ایل سی میں, سری لنکا, ٹھیک ہے, سری لنکا میں انڈین اونرز ہیں, T10 میں وہ ہیں. یہ واحد لیگ ہے جو آن اٹس اون ہے, اور جس کا آج تک کبھی پیمنٹ کا ایشو دنیا میں کہیں نہیں سنا گیا. سو دس کراؤن از آلسو اونڈ بائی دا پی ایس ایل. اور سلمان تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بائی لیٹرل جو سیریز بند ہو چکی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان, وہ بھی شروع ہو سکتی ہیں, تو اس سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے دونوں بورڈز کی جانب سے. دیکھیے اگر وہ نہیں بھی شروع ہوتی تو اس کی کمپنسیشن پاکستان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے, ہر صورت کرنی چاہیے. بیکاز اگر یہ میچ اس لیے کھیلتے ہیں کہ نقصان نہ ہو, تو پاکستان اس کا نقصان کیوں اٹھائے, نہ کھیلے لیکن پاکستان کو پے کرے اس کی کمپنسیشن. آئی تھنک پاکستان شوڈ ٹیک اے اسٹانس ریگارڈنگ دس. دیٹس اے گڈ پوائنٹ, دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اچھا, جہاں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, تھوڑا سا دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہم ٹاپک چینج کریں, بٹ دیر آر فیو ٹویٹس وچ آئی واز گوئنگ تھرو, اف یو مے الاؤ, بیکاز ہمارا میچ بھی ہے کل, اور اگین ٹیم میں اور ممبرس بھی ہیں, لیکن جب بابر پرفارم نہیں کرتا تو شور مچتا ہے, بھارت میں بھی یہاں پہ بھی تو شور کچھ مچا ہے. اگر آپ لوگ کہیں تو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں, مے بی یو گائز کین ہیو یور
feedback on that also. रवि शास्त्री साहब ये कहते हैं कि देखें बाबर से बहुत ज़्यादा expectations हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं और इस स्टेज पे ये इस तरह के प्लेयर को, इस कैलिबर के प्लेयर को अफेक्ट कर सकता है मेंटली. देखिए इफेक्टेड तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इनको जो है वो टीम में नहीं होना चाहिए, ही शुडंट बी बैटिंग एट नंबर 4. लेकिन इस फोरम के ऊपर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अब अगर वो टीम का हिस्सा हैं, फाइंड अ वे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिम इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम. आप मुझे ये बताएं ना कि आप उसको किसके साथ जो है रिप्लेस करेंगे. फखर इज़ नॉट इंजॉइंग गुड फॉर्म. अगर खुदा ना खास्ता बाबर जो हैं अगले 1-2 मैचेस में टोटली फेल होते हैं, ठीक है, यू माइट थिंक अबाउट इट, लेकिन किसके साथ रिप्लेस करेंगे. अगर रिप्लेस करते हैं फिर आपको वही, यू आर टेकिंग अ चांस कि फखर स्कोर करता है कि नहीं. अगर आप नाफे को लेके आते हैं, श्रीलंकन पिचेस के ऊपर कौन सा प्लेयर जो है वो आपको सिंगल दुक्के करके दे सकता है, वो जो मिडल ओवर्स है उसमें जो है स्कोर बोर्ड चलाएगा और ऐसी सिचुएशन में लेके आएगा जहां पे आपके जो अग्रेसिव प्लेयर्स हैं आके मेक द मोस्ट ऑफ इट. सो आपने ये सारी चीज़ें भी देखनी है और आई थिंक बाबर के साथ यही हो रहा है. एक तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो पाकिस्तान में एक कल्चर है, हम लोग किसी की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते. बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि एक का बड़ा नाम हो रहा है तो बाकी जो बड़े नाम वाले हैं वो कहते हैं एदा बड़ा नाम क्यों हो गया. Why don't we have this supportive culture though? Why? I don't know. लेकिन ये डेवलप होना चाहिए. अगर आपका प्लेयर जो है अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, इंस्टेड कि आप उसको बिल्कुल ही नीचे गिरा दो, ट्राई एंड गिव हिम कॉन्फिडेंस, ट्राई एंड टेल हिम कि वो क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे वो इम्प्रूव कर सकता है. और इस वक्त एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आपको अब होप यही करनी चाहिए कि अगले मैच में ही कम्स गुड एंड ही गेन्स कॉन्फिडेंस. जो आपका इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है, देखें इतना पीसीबी ने जो है वो स्टांस लिया है, उसके बाद जब आप ग्राउंड पे आते हैं तो अब हमारे लिए परफॉर्म बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी हो गया टू मेक इट डबली स्ट्रॉन्ग. जो हमने जो स्टांस लिया है और उसके बाद अगर आपकी टीम जीतती है तो फिर आप जो है वो और ज़्यादा डिक्टेटिंग टर्म्स में आ सकते हैं. अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है, जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उन्होंने भी कहा है कि पॉन्टिंग ने कि देखिए जी ये वो टाइम है जब पाकिस्तान को सोचना चाहिए वेदर दे शुड गो विद बाबर और नॉट, बिकॉज अगर वो इस तरह के स्ट्राइकर के साथ खेल रहे हैं, ही इज़ नॉट रियली हेल्पिंग द टीम, देन दिस इज द टाइम टू रियली थिंक बिकॉज ही इज़ नॉट रियली इन हिज बेस्ट वर्जन. देखिए फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू जितनी दूर से पॉन्टिंग देख रहे हैं बात उनकी ठीक है, बट द पॉइंट इज जो आमिर भाई का पॉइंट है कि किससे रिप्लेस करना है. अगर आपके पास रिसोर्स में उस तरह का भी प्लेयर मौजूद नहीं है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू. या तो आपके पास हो ना इतने प्लेयर हों कि रोहित शर्मा कोहली बाहर हुए हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ा फॉर्मेट के अंदर, तो फिर तो हैप्पी डेज करें चेंज. ठीक है, आप 6 कीपर हैं उनके पास, जो जाता है आता है. आप देखें उन्होंने एक कीपर ओपनर रखा, दूसरा भी कीपर ओपनर रखा, हालांकि उनके पास 4 मिडिल ऑर्डर वाले भी हैं. सो इफ यू हैव अ चॉइस देन इट बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी, देन यू कैन प्ले विद योर चॉइसेस. लेकिन जब चॉइस ही नहीं है तो जो हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म है ना, इट इज़ मोर ऑफ अपनी जो कमियाँ रह गई होती हैं ना, वो समझते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं टीवी पे ऐसे कि जो अपने करियर में दे वर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन परफॉर्मेंसेस एंड नाउ दे जस्ट कांट हेल्प इट. यू नो जो सपोर्टिंग वाला एलिमेंट है ना, इट इज़ लाइक यू नो जेलसी भी तो वहाँ हो ना जिसका कोई फ़ायदा हो, चलो प्रोफेशनल जेलसी हो. ये अल्लाह वास्ते की जेलसी है कि कोई क्यों कर रहा है, कोई अच्छा क्यों कर रहा है. मेरा ख्याल है कि इट इज़ फॉर बाबर टू सी कि ये लोग ज़्यादा हैं जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या जो लोग उसके फैंस हैं और उसको दुआएं दे रहे हैं वो ज़्यादा हैं. उसका ध्यान पॉजिटिव साइड पे अगर जाएगा तो वो इट्स अ मच हायर परसेंटेज. वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, अब इतना क्रिटिसिज्म है ना जो भट्ट साहब ने कहा, नाउ अ प्लेयर हैज़ टू यू नो ब्रिंग हिज ईगो आउट और प्राइड आउट कि अगर ये है मैंने अब करके दिखाना है. अब नाउ इज द टाइम फॉर बाबर टू साइलेंस द नेसेस. जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है उनको अपने बल्ले से जवाब देना, और अगर वो अपने बल्ले से जवाब देते हैं, डिटर्मिनेशन लेके आते हैं, अगर टेक्निक में कोई झोल है, सोच समझ के आके बैटिंग करते हैं, जो भी कमजोरी है उसको अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज करते हैं, तो दैट विल बी द बेस्ट आंसर. बिल्कुल. और आमिर पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ. एशिया कप से जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था तो माइक हैसन ने एक
جسٹیفیکیشن دی تھی کہ ہم نے بابر کو اس لیے ڈراپ کیا کہ وہ اپنی گیم میں اگریسو اپروچ لے کر آئیں. یعنی ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ شاہد افریدی یا ایڈم گلگرسٹ کی طرح بڑی ہٹنگ شروع کر دیں, اس لیے اب پریشر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی نیچرل گیم سے ہی ہٹ کے ہیں, جو ان کا ایک اینکر رول ہے اس سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا ان ایکسپیکٹڈ, تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیں ہمیشہ جو چیزیں کام کرتی ہیں, جو ٹرانسفارمیشنل جو چینج ہے وہ ایٹ ٹائمز جو ہے وہ بیک فائر کرتی ہے. جو انکریمنٹل چینجز ہیں, آپ سلولی جو انکریمنٹل چینجز کر کے چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں, اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. ابرپٹ جو چینج ہے وہ آپ کو بیک فائر کرتی ہے. سو آئی تھنک ہیسن ہیز ریئلائزڈ ایز ویل کہ نہیں, T20 کرکٹ از ناٹ آل اباؤٹ اگریشن. اس میں آپ کو جو نارمل کرکٹ کھیلنے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں. جو بڑا ٹیکنیکل کھیل کے مشکل حالات میں آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں, وہ پلیئر بہت ضروری ہے ایون ان T20 فارمیٹ. اچھا عامر بھائی, اگر ہم کل میچ کے ٹاس کے حوالے سے بات کریں, کسی کا اختیار نہیں ہوتا ٹاس پر. اگر ہم جیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں بیٹنگ کی طرف جانا چاہیے, 200 رنز کریں ہم, اور جو ہماری حریف ٹیم ہے اس کو جلدی آؤٹ کر کے اپنی نیٹ رن ریٹ کو بھی ہم مضبوط کریں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, آپ نے یہ ایک تو اسٹیٹ آف سرفس دیکھنی, دوسرا یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا آس کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں دو سامنے رکھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ پہلے بیٹنگ کر لیں یا بعد میں. جو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کنڈیشنز, آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. لیکن اس کے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ پہلے آپ وکٹ کو اچھے طریقے سے پڑھیں. سلمان بھائی, چیز میں بڑا میں ایشو آتا ہے نا, اس لیے میرا یہ مقصد تھا پوچھنے کا کہ بیٹنگ میں زیادہ کمفرٹیبل نظر آتے ہیں سٹارٹ میں. سو وی کین ہیو دس ڈسکشن, لیکن ہمیں جو ہے وہ وی ہیو ٹو موو ٹو دس شارٹ کمرشل بریک. کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن, وی کال اٹ جو جگا دے.